بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فراست سلیم۔ ناظرین، آج قلب اعظم صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ملکی معیشت کس طرف جا رہی ہے، ملکی حالات کب بہتر ہوں گے، عوام کو مہنگائی سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں قلب اعظم صاحب؟ الحمد آپ للہ خیریت سے سر، ہیں؟ آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ملکی معیشت جو ہے اس کے وہ کس طرف جاتی، بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ اور آرمی چیف ہمارے جو ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، تاجروں سے مل رہے ہیں، سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں، اجلاس بلا رہے ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ان کا معیشت کی بہتری میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، دو سوال آپ نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملکی صورتحال یعنی معاشی صورتحال کب بہتر ہوگی اور اس میں آرمی چیف کا کیا کردار ادا بالکل۔ ہوگا۔ پچھلے 76 سالوں میں ہمارا ملک جو ہے دن بہ دن تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہر آنے والا دن مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، بالکل۔ ابھی بھی حالات سخت ہیں۔ ایک چیز، دوسری بات، 3 سے 4 سال بعد حکومت جو ہے، جو جب نئی حکومت بنے گی، 3 سے 4 سال بعد ملک کی صورتحال کچھ بہتر ہوگی۔ نہ اس سال عوام کو ریلیف ملنا ہے، نہ اگلے سال عوام کو ریلیف ملنا ہے۔ ابھی تو جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جون جولائی تک یہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں، یہ انہوں نے 400 سے اوپر لے جانی ہے۔ ڈالر اچھا۔ جو ہے وہ دوبارہ اپ جائے گا، یہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ چیزیں بہتر ضرور ہوں گی، نومبر کے بعد جا کے حالات کچھ کنٹرول میں ہوں گے، لیکن آنے والا یہ سال بھی تو دیکھیں نا، آنے والے سال میں بھی پرابلم نظر آ رہی ہیں۔ مطلب ابھی جو ہے مشکلات موجود ہیں، پاکستان کے اوپر ابھی مزید قرضے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو پہلے والے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لینا پڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گے؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور کال صرف یوگ میں پاکستان بنا۔ تو پاکستان میں اگر تو یہ پاکستان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک ہی چیز ہے کہ اس کو مکمل اسلامی ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے، چونکہ ہمارے یہاں مکمل اسلامی ریاست نہیں ہے، نام ضرور ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جس دن ہم نے اسلامی ریاست اس کو ڈکلیئر کر دیا، اس دن ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری بات میں دیکھ رہا ہوں کہ قمر مریخ دونوں پلینٹ جو ہے وہ زائچے کے پہلے ہی گھر میں موجود ہیں، یعنی برج سرطان میں ہیں، کس کے؟ پاکستان کے یا پاکستان کے آرمی چیف؟ پیدائشی زائچے میں، اچھا، پاکستان میں۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو زائچے میں مریخ سے دیکھتے ہیں، اور مریخ یہاں پہ اپنے زوال کے گھر میں یعنی حبوت کے گھر میں ہے، تو یہاں پہ آرمی چیف کا کردار اس قدر بہتر نہیں ہوگا جس قدر ہونا صحیح چاہیے۔ صحیح۔ اپنے مفادات کے لیے ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، یا اپنے اداروں کے جو اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پاکستان کو یہ جو تنزلی ہے اس سے نہیں نکال سکتے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انہوں نے کراچی کے کچھ تاجر ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے ملک کو بہتر کر لیا جائے۔ اب جوپیٹر اور کیتو کا کمبینیشن ہے، وہ چونکہ حافظ قرآن بھی ہے، تو وہ اپنی ایک نیک خواہشات، نیک کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح۔ کسی طرح سے ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ تب ہی ہوگا جب آپ منگل کے دن یہ جو ذبح خانے ہیں، یہ جو ہم نے بند کر دیے، ان کو کھول دیا جائے۔ منگل کے دن گوشت جو ہے وہ ہونا چاہیے، خون بہانا چاہیے، اچھا۔ کیونکہ مریخ زوال میں ہے، تو یہاں پہ خون کا یا گوشت کا صدقہ بنتا ہے۔ تو صحیح۔ ہمارے ملک کی صورتحال کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو پھر یہ منگل والے دن جو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بکرا ذبح نہیں کرے گا، گائے ذبح نہیں کرے گا، کسائی جو قربانی ہیں نہیں شیئر کرے گا، کرنے اور کے وہ لیے۔ کسائی تمام بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کو وہ منگل کے دن کی چھٹی ختم کی جائے، ٹھیک ہے۔ کسی اور دن کے ہفتے کی کر دی جائے، لیکن منگل کی ختم کی جائے، سب سے پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس ملک کو اسلامی ریاست مکمل طور پہ ڈکلیئر کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے۔ تب ہی جا کے حالات بہتر ہوں گے۔ ادروائز یہ ملک دن بہ دن آج سے 70 سال بعد بھی تنزلی کی طرف ہی اچھا۔ دکھائی دے گا۔ لیکن ہم چونکہ اس ملک کے باسی ہیں تو ہم اس کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا کرے اور اچھی جو ہے میرا قوم بھی دے۔ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اب بتا دیا کہ ستاروں کے علم کی بنیاد پہ 70 سال بعد بھی جو ہے پاکستان تنزلی کی طرف جائے گا، ترقی کرتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، دیکھیں ایسا سر، ہے؟ میں نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں پاکستان میں ہو جائیں تو پاکستان بہتری آج سے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح ہو گیا۔ ڈالر جو ہے، $1 300 کا ہے۔ آج یہ دونوں چیزوں کے اوپر کام شروع کر دیں، آپ دن بہ دن دیکھیے گا کہ اگلے 3 4 سالوں میں ڈالر 150 پہ آ جائے گا، اچھا۔ یعنی کہ $1 پاکستانی 150 کرنسی کا ہوگا۔
پھر آنے والے وقت میں ڈالر مزید کم ہوتا جائے گا، یعنی پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اور جو یہ میں نے دو آپ کو چیزیں بتا اگر دی. نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پستی جائے گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، تو عوام کو کوئی ریلیف ملتا کسی دکھائی بھی نہیں طرح دے کا کوئی بھی ریلیف علمی جو صورتحال ہے اس کے اس کے مطابق نہیں ملتا نظر آ رہا. ٹھیک بہت ہے. مشکلات ہیں ہمارے پاکستان پہ، بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو حکمران بھی آتے ہیں نا تو وہ اپنے پیٹ کے لیے آتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. پچھلے 75 سالوں میں دیکھیں کہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں بے انہوں شک، نے اپنا ہی مفاد دیکھا ہے. بالکل چاہے کوئی بھی حکومت ہے انہوں نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھا ہے. ہمارے ملک میں تو تقریباً 40 سال جو ہے وہ مارشل لا لگا رہا ہے، 4 مارشل لا لگے ہیں اور ہر مارشل لا تقریباً 10 سال تک گیا. تو بالکل 40 سال تک تو مارشل لا لگے رہے ہیں، تو ملک کس طرح سے ترقی کرے صحیح گا؟ ہے. چلیں جی، اب یہ تو ہو گیا معیشت پر بھی آرمی چیف کی بات ہو گئی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں آئیں گے، یہ اکتوبر ہے جو 2023 کا. تو آپ کو نواز شریف پاکستان کے اندر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلی بات کہ ان کے پارٹی نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم 14-15 اکتوبر کے قریب جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے. بالکل اسی ٹائم پیریڈ پہ سورج گرہن ہے، اس کے بعد چاند گرہن ہے. صحیح. یعنی 14 اکتوبر کو یا 15 اکتوبر کو رات میں جو ہے نا وہ سورج گرہن ہے. پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہے. پہلی بات تو اس ٹائم پیریڈ پہ یہ واپس نہیں آتے نظر آ رہے، صحیح. اکتوبر کے مہینے میں یہ واپس نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے. اگر یہ آتے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. صحیح. الیکشن بعد میں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ تو آپ نے لیکن کل بتا دیا تھا کہ الیکشن 2024 میں ہے، جی تو جی الیکشن سے پہلے آتے دکھائی دے رہے ہیں پھر آپ؟ الیکشن سے پہلے تو یہ آ جائیں گے، لیکن یہ نومبر کے مہینے میں زیادہ امکان ہے، یا نومبر کے بعد 4 اچھا. نومبر کے بعد زیادہ پاسبلٹی بنے گی کہ یہ پاکستان ہے. اور اسی ٹائم کے اکارڈنگ میرا بھی تو یہی مشورہ ہے کہ اسی ٹائم کے اکارڈنگ یہ واپس آئیں. اگر یہ اکتوبر میں واپس آتے ہیں تو اپنے لیے بہت ساری مصیبتیں لے کے آئیں گے. اچھا. اگر نومبر میں آتے ہیں تو مصیبتیں اس قدر زیادہ نہیں ہوں تو یہ گی. کیا ستاروں کا کیا معاملہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں پہلے تو وہ اس کی سر آپ مشکلات میں دیکھیں نا اضافہ کہ ہو جائے گا؟ گرہن ہے، اچھا. چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے. جب گرہن لگ رہا ہوتا ہے اور ایک بندے نے ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے واپس آنا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو اپنے لیے ڈھیر ساری مشکلات لے کے آئے گا. گرہن جو ہے، یہ حکومت جو ہے، چاہے نگران سیٹ اپ ہے، یہ اس کو معافی نہیں دے گا. جو عدالتیں ہیں وہ اس کو معافی نہیں دے گی. سارا ظہر ریٹروگریشن میں بیٹھا ہوا ہے ننگی تلوار لے کے، صحیح. تو وہ گردن اتارنے کے لیے تیار ہے. وہ سخت فیصلے کروائے گا، عدلیہ سے سخت فیصلے کروائے گا، کیونکہ یہ ضمانت پہ گئے ہوئے ہیں. اگر 4 تاریخ کے بعد آتے ہیں تو کوئی نیا 4 سیٹ اپ، نومبر کے بعد 4 نومبر کے بعد تو کوئی نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے. مطلب جو ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہوں وہ گے، تو ابھی 17 تاریخ کو چینج ہو رہے ہیں، قاضی فائز جسر صاحب آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. لیکن ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، تو سر سپریم- وہ جب سارا ظہر ڈائریکٹ پوزیشن میں ہو جائے گا نا، بالکل. تو اس کے بعد جب یہ واپس آئیں گے تو اس قدر زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف مل جائے گا. ابھی اگر یہ واپس آتے ہیں تو ان کو ریلیف مشکلات نہیں میں ملتا، ان اضافہ کو ہوگا. مشکلات زیادہ ہوں گی. بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت اپنا جو ہے ہمارے لیے پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، آپ نے قلب اعظم صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر ابھی واپس آتے ہیں اکتوبر میں تو ان کی مشکلات میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی خبر دی ہے اپنے ستاروں کے علم کی بنیاد پر کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ابھی جو ہے فی الوقت دکھائی نہیں دے رہا. تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایسے حکمران آئیں جو عوام کا سوچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے، اور آمین. دعا ہی کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد.